جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ آج ہمارے اس علاقے کی مرکزی جامع مسجد موٹا غربی کی یہ سالانہ محفل نعت محفل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہونے جا رہی ہے۔ جتنے احباب نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، باہر تشریف فرما ہیں، ان سے باادب گزارش ہے کہ مسجد کے ہال کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ محفل کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ جتنے احباب باہر ہیں ان سے التماس ہے کہ مسجد کے ہال کے اندر تشریف لے آئیں۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں موٹا غربی کے ایک ہونہار طالب علم حافظ محمد سیف اللہ صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم۔ حافظ سیف اللہ صاحب آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ قرآن مجید پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا یہ باعث برکت بھی ہے اور باعث ثواب بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا یہ کلام 23 سال کے عرصے میں مکمل نازل ہوا، جسے آج ہم قرآن مجید کہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ بابرکت کتاب اور وہ مبارک کلام ہے جس کے بارے میں خداوند قدوس ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا
لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ یہ کتاب تمہیں اندھیروں سے نکال کر اجالوں کے اندر پہنچائے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ بُرْهَانٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح ہدایت بھی ہے، روشن کتاب بھی ہے، اور ہمارے لیے صراط مستقیم پر چلنے کا ایک دستور العمل بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآن کے ساتھ رشتہ استوار کرنے کی، اس کی تلاوت کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے یہ پروگرام جس کا عنوان ہے مقصد آمد حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں کیوں بھیجا، آپ کے تشریف لانے کا، تشریف آوری کا مقصد کیا تھا۔ اگر ہم اس مقصد کو سمجھ گئے اور اس مقصد پر اپنی زندگی کو لے آئے تو یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ دنیا بھی ہماری ہے اور عقبہ بھی ہماری ہے۔ اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں سرخروئی اور کامرانی ہمارا مقدر ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے حضرات علماء کرام مقصد و بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مہذب اور ایک تہذیب والی قوم ہونے کا ثبوت دے۔ جو بھی آپ حضرات کے سامنے آپ کے مہمان تلاوت قرآن کریم کے لیے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آقا علیہ السلام کی صورت و سیرت کو بیان کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ حوصلہ افزائی یہ ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ ان کا بیان سماعت کریں، آپ دل جمی کے ساتھ بیٹھیں اور پروگرام کے اختتام تک اس نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں یہاں بیٹھنے میں میرا ایک ایک لمحہ وہ ثواب بن رہا ہے، اس میں میرے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو یہ اعلان ہے کہ جو اس بابرکت اور روحانی محفل میں آیا اور پھر اللہ کے در پہ آیا، نبی کریم علیہ السلام کی نسبت کے ساتھ آیا، جب تک وہ بیٹھا رہے گا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں بھی نازل فرماتے رہیں گے اور اس کے مقرب فرشتے اس محفل کو گھیر لیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی برکتیں اس مجمع پر آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح نازل ہوتی رہیں گی۔ تو آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ بڑی دل جمی کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ آقا علیہ السلام کی نسبت اور اللہ کے گھر کے احترام کا خیال کرتے ہوئے انتہائی مؤدب بیٹھے اور بار بار باہر جانا، واپس اندر آنا، پھر اٹھ کے جانا، اس سے بیان کرنے والے، نعت پڑھنے والے اور تلاوت کرنے والے کی توجہ بٹ جاتی ہے، اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ یہ ایک چیز ایک اعراض پہ دلالت کرتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات انتہائی مہذب ہیں اور مہذب ہونے کا ثبوت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔